بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالملة البيضاء أو قال بالشريعة السمحاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على النبي الأمي صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہت ہی عزت اور احترام اور محبت کے مستحق میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا، زندگی گزارنے کا اس کو ایک نظام دیا ہے، سبب دیا ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے، یہ اس کے مزاج کا حصہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد، شعور کی زندگی پانے کے بعد اس کی طبیعت میں یہ بات آتی ہے کہ میں ترقی کروں۔ اس دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کے کچھ ارمان نہ ہوں، کچھ تمنائیں نہ ہوں، کچھ خیالات نہ ہوں۔ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے میرا گھر اچھا ہو جائے، میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، رہن سہن اچھا ہو جائے، میرے رہتے ہوئے میری زندگی میں میرے بچے ترقی کر جائیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کی فطرت کا حصہ ہیں اور انسان کے مزاج کا لازمہ۔ ہر انسان کرتا ہے، سوچتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلام نے اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھنے کے موقع دیے ہیں۔ اور انسان کو زندگی گزرنے کا ایک اتنا شاندار سبب دیا ہے کہ تمہارے ذہن میں ترقی کا بہت چھوٹا تصور ہے۔ ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کا جو نظام دیا ہے، جو نظام حیات ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو خدا کا اتارا ہوا دین کہتے ہیں، جو اللہ کا قانون ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طرح سے اس پر عمل کرے تو پھر انسان کی ترقی کسی ایک لائن سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی ترقی اس کی زندگی کے ہر کنارے، ہر کونے، ہر جانب سے ہوتی۔ یہ تو بہت محدود ترقی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہے، بہت محدود خیال ہے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ روٹی اچھی ہو جائے۔ اچھا خیال ہے مگر چھوٹا ہے۔ میرا گھر شاندار ہو جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر تصور جو ہے یہ بہت مختصر ہے، بہت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دین دیا ہے، جو رب العالمین نے نظام حیات دیا ہے، جو مذہب اسلام دیا ہے، وہ تو انسان کی ایسی عظیم الشان ترقی کرتا ہے اور انسان کو ترقی کی ان بلندیوں پر پہنچاتا ہے جو انسان کے تصور میں بھی ترقی نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا۔ اس سلسلے میں اگر بات کی جائے حوالے کی، تفصیل کی، دلیل کی، تب تو بات بہت لمبی ہوگی، مگر مجھے اس سے آگے چل کر ایک بات اور بھی عرض کرنی۔ اس بات کو یہاں پر روک کر اور کوشش کی میں بھی کروں اور آپ بھی کہ کم از کم اس چیز کو سمجھے کہ کس طرح سے اسلام ہماری ترقی کا اور ہمیں ہر جانب سے ترقی دینا چاہتا ہے۔ مثلا اگر کوئی اللہ کا بندہ دین اسلام کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کو ماننے والے بنو، کیونکہ سب کچھ کیا دھرا اسی کا ہے۔ جو کرتا ہے پیشانی اس کے آگے جھکائی جاتی ہے، جس کے احسانات ہوتے ہیں دل میں جگہ اس کو دی جاتی ہے، اور جن کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، میں کیوں اپنی پیشانی کسی غیر کے آگے ٹیکوں؟ پہلے کسی انسان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے کہ ہمیں کچھ ملا ہے، اس ملنے کے نتیجے میں پیشانی وہاں ٹکنی چاہیے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک
ساری دنیا کے انسانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ پیدا کرنے والا، جلانے اور پلانے اور کھلانے والا وحدہ لا شریک رب ایک ہے. اس کے علاوہ کوئی کچھ دیتا نہیں، کوئی کچھ پیدا نہیں کرتا. ٹیکنے کو انسان نے پیشانی ہزاروں جگہ ٹیکی، اور ٹیکنے والے آج بھی نہ معلوم کہاں کہاں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. ہندوستان کے رہنے والے اور ہندوستان کے یہاں پر جو بسنے والے انسان ہیں، ان کا تو تذکرہ ہی کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ وہاں تو پیشانی ٹیکنے کی جگہ کروڑوں سے بہت بڑی ہوئی ہے. لیکن کسی طرح سے کچھ ہمارے برادران اور ہمارے بھائی بھی پیچھے نہ رہے، کہا کہ نہیں ہم بھی تم سے پیچھے نہیں، جس کے نتیجے میں وہ بھی نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے. حالانکہ ایک موٹی سی سمجھ میں آنے والی، دل میں اتارنے والی، دل کو لگنے والی ایک حقیقت تھی کہ پیشانی اس کے سامنے جھکائی جاتی ہے. عظمت کا اقرار اس کا ہوتا ہے، بڑا اس کو مانا جاتا ہے جس کے میرے اوپر کچھ احسان، جس نے مجھے بنایا، میرے جسم کو بنایا، میرے لیے پانی کا انتظام کیا، اور جنہوں نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے. میں کس بنیاد پر ان کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاؤں، یا کس بنیاد پر میں اپنے دل میں ان کو جگا دوں؟ ان کے کیا احسان ہے میرے اوپر؟ کس بنیاد پر میں کسی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لوں؟ انہوں نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہاں، میرے اللہ نے میرے لیے سورج بنایا ہے، اس نے میرے لیے چاند بنائے ہیں، اس نے میرے ہاتھ پاؤں بنائے، اس نے میرے لیے میرے بچے دیے، اس نے مجھے ماں باپ دیے، اس نے رہنے کو معاشرہ اور سماج دیا، اس نے زندگی گزارنے کے تمام اسباب دیے، مجھے آنکھیں دی، مجھے پاؤں دیے، مجھے ہاتھ دیے، مجھے سانس لینے کے شاندار ہوا دی. اور وہ ہوا ایسی نہیں بلکہ اس کے اندر نامعلوم کتنے قسم کی گیس ملی ہوتی ہے، تب جا کر وہ انسان کے اندر اترتی ہے، اور تب جا کر اس کے نتیجے میں انسان کی رگیں صحیح کام کرتی ہیں اور انسان کی زندگی پروان چڑھتی چلی جاتی ہے. اگر کوئی ایک مقدار اس کے اندر کم ہو جائے تو انسانوں کی زندگی اس دنیا میں اس زمین پر محال ہو جائے اور کوئی سانس لینے والا اس دنیا کے اندر باقی نہ رہ سکے. جس اللہ کے اتنے قانون اور جس اللہ کی اتنی نعمتیں، لگتا ہے کہ ایک ایک انسان کے اندر پر نعمتوں کا سمندر ہونے دیا. رب العالمین نے ایک ایک انسان پر اتنی نعمتیں کہ اگر تنہائی میں غور کرے تو اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہ کر سکو. ایک عجیب و غریب انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں وصول کر کے اور پھر انسان کسی اور جانب پر چلا جائے، سوچنے کی بات ہے. اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی بلاغت اور اس سے بڑی صفاحت اور اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور نادانی اور جہالت اور اپنے آپ کے ساتھ دشمنی اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار دینا، اپنے گلے کو گھونٹ دینا، اس سے زیادہ بدتمیزی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ رب العالمین کی انعامات کو لے کر اس کے شکر کو بجائے کرنے کے کسی اور جانب چلا جائے. کھائیں گے ان کا، بجائیں گے ان کا، لیں گے ان سے جا کر ٹیکیں گے ان کے سامنے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی انسان پر آتی ہے. اور جب انسان رب العالمین کے ناراضی کے جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے زندگی کو گزارنا آسان نہیں ہوتا، کہ ناچتا رہتا ہے اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ اس کے دل سے سکون کو اٹھا لیتا ہے اور انسان جس جانب جاتا ہے اس جانب سوائے تباہی، عذاب، پریشانی کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا. پہلی بات میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور بنانے کے بعد اس نے ایک نظام دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام، اگر کوئی ہم سے یہ معلوم کرے کہ مذہب اسلام کیا چاہتا ہے اور مذہب اسلام کون سی زندگی چاہتا ہے، مذہب اسلام یہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری ترقی اسلام کی تعلیم کے نتیجے میں ہر جہت سے ہوگی، تمہارے ہونٹ پاک ہو جائیں گے، نگاہیں پاک ہو جائیں گی، کان صاف ستھرے ہو جائیں گے، دل مضبوط بات کہنے کا عادی ہوگا، خیالات اچھے آئیں گے، گندے خیالات تمہارے سر میں نہیں ہوں گے، تم چلو گے تو شریفوں کی چال چلو گے، تم کھاؤ گے تو پاک غذائیں کھاؤ گے، تم گھر میں رہو گے تو انسانوں کے طریقے پر رہو گے، تم بڑوں کے ساتھ معاملہ کرو گے تو شریفانہ کریمانہ کرو گے، بچوں پر ہاتھ پھیرو گے تو شفقت کا ہاتھ پھیرو گے. یہ کون سی زندگی جو اسلام دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں قرآن مجید کے 15ویں پارے کے اندر ان تمام اصولوں کو اور موٹی موٹی تعلیم کو ایک موقع پر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پہلا جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے دنیا کے انسانوں سنو، اور دل کی آنکھوں سے سنو، کان کھول کر سنو، تمہارے رب کا فیصلہ ہے. وہ رب جس نے سورج بنایا، وہ رب جس نے آسمان بنائے، جس نے تمہیں بنایا، تمہارے ماں باپ کو بنایا، تمہاری روزی کو بنایا، تمہارے کھانے کی روٹی کو بنایا، تمہارے جسم کے لباس کو بنایا، تمہارے پاؤں کی انگلیوں کو بنایا، تمہارے ہاتھ کی لکیروں کو بنایا، تمہارے اندر دیدے بنائے،
اس نے روشنی بنائی، تمہارے پلکوں میں پانی کی نہریں بہائی، یہ تمام چیزیں وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے انسانوں سنو، جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، پیشانی اس کے آگے جھکنی چاہیے۔ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں ہوگی کہ رب العالمین کی نعمتوں کو وصول کیا جائے اور انسان کسی اور لائن کے اوپر چلا جائے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، مگر قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ جو بہت سی تعلیم وقت نہیں، میں ان سب کی جانب اشارہ کرتا، ان میں سے صرف 2 بات عرض کرنی ہے اس موقع پر، اس مجلس میں خاص طور سے۔ ایک تو قرآن کریم نے آگے چل کر اس آیت کے بعد یوں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کرے، تم میں سے کوئی اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل نہ کرے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے اندر یہ رہا ہے کہ جب اولاد زیادہ ہوگی تو انسان کے ذہن دماغ میں تصور آتا ہے کہاں سے کمائی ہوگی، کہاں سے پیسے آئیں گے اور کہاں سے یہ اولاد کھائے گی، کس طرح سے میں ان کی زندگی کے بوجھ کو اٹھاؤں گا اور کہاں سے لے کر چلوں گا ان کے بوجھ کو۔ اس بنیاد پر شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اولاد کم ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں بوجھ کم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ تم نے قدم وہاں ڈالا ہے کہ تم نے غالباً خدائی کے دائرے کے اندر قدم ڈالنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو چھوٹا رزاق جانا اور اپنے آپ کو چھوٹا روٹیوں کا لانے والا جانا۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم جس موقع پر تمہاری ماں نے تم کو جانا تھا، تم گوشت کے لوتھڑے کی طرح اپنی ماں کی گود میں پڑے ہوئے تھے اور تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم روٹی کا انتظام کرتے۔ اس اللہ کریم رب نے جس نے تمہارے ڈھانچے کو بنایا تمہاری ماں کے پیٹ میں، وہ جس موقع پر تم چوہے کی طرح تھے، اس سے پہلے بچو کی شکل میں اور اس سے پہلے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں عظیم الشان انسان بنایا، اور آنے کے بعد تمہاری آنکھیں دی اور آنے کے بعد تمہارے لیے تمہاری ماں کے سینے میں انتظام کیا۔ آج جب تم بڑے ہو گئے، آج لاٹ صاف بن گئے، آج 2 روٹی تمہارے پاس آ گئی، تو تمہارے دل میں یہ خیال آیا کیسے کہ یہ اولاد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے لیے روٹی کا انتظام مجھے کرنا ہوگا؟ وہ خیال غلط ہے، یہ خیال اسلام سے ٹکراتا ہوا ہے، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا۔ اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کی بنیاد پر اپنی اولاد کو قتل مت کیا کرو۔ توجہ دلانی ضروری، اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ معاملہ یہ نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ سمجھتے ہوئے سورج کا انکار انسان کی بدتمیزی اور انسان کی بیوقوفی کی علامت، چمکتے ہوئے سورج کا انکار کون کر سکتا ہے؟ بالکل اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے، جہاں لڑکیوں کی آمد زیادہ ہوتی ہے، یہی ماں باپ، یہی انسان آج کل ڈاکٹروں کے یہاں جا کر پتہ لگاتے ہیں کہ آنے والا بچہ لڑکی ہے کہ لڑکا، اور جب اطلاع ملتی ہے کہ لڑکی تو وہاں سے منہ لٹکا کر چلا آتا ہے، اس کے چہرے پر تالک آ جاتی ہے، اس کا چہرہ بن جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے گھر میں، اور ڈاکٹر سے جا کر کانوں کان مشورہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ آنے والی بچی نہ آ سکے، اس کا وجود ماں کے پیٹ کے اندر ختم ہو جائے۔ اور انسان کہتا ہے کہ میں ڈگریوں کا مالک، میں ڈگری ہولڈر، میں تعلیم یافتہ، رب کعبہ کی قسم تم بھیڑیے ہو، تم اس زمانے میں سانپ سے بدتر ہو، اس زمانے میں تمہارا وجود دنیا کے خطرناک درندوں سے بدتر ہے۔ تم نے ایک معصوم جان کو اس ماں کے پیٹ کے اندر ذبح کر دیا، تم قاتل کہلاؤ گے، تم درندہ کہلا سکتے ہو، تم انسان نہیں کہلا سکتے۔ ہوتے کون سے؟ آپ کو حق کہاں پہنچتا تھا؟ یہ کس نے آپ کو حق دیا ہے کہ دنیا کی روزی کا تقسیم کرنے والے آپ ہو جائیں؟ یہ حق کہاں سے ملا کہ آپ آپس میں تقسیم کرنے والے ہو جائیں؟ جس اللہ نے تم کو دیا ہے، جس اللہ نے تم کو پالا تھا، وہ اللہ اس پر قادر ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں اور جانوروں اور پرندوں اور سارے پرندوں اور سارے چوپایوں اور زمین کے اندر رینگنے والے کیڑوں اور باریک باریک مچھروں میں وہ رب العالمین پالنے پر قادر ہے، سب کو پالتا ہے۔ آپ اللہ کی خدائی میں اور خدا کی خدائی کا دخل دینے والے نہ بنے۔ جو آپ کا وجود ہے آپ اپنے اسے اس جگہ پر رکھیں اور صحیح انسانوں والی زندگی گزاریں۔ ایک بات تو قرآن کریم نے یہ فرمائی، دوسرا جملہ ایک اور فرمایا جس کی توجہ خاص طور سے دلانی ہے مجھے اپنے آپ سے اور بڑے ادب اور احترام سے آپ سے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ ہے، کلام پاک میں اس طرح سے بات کہتا ہے، کھلے عام کہتا ہے، قوام دوحل کہتا ہے، قرآن کریم کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ یہ اس زمانے کے اخبارات ہوتے ہیں، جھوٹ اور سچ کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے سرمایہ داروں کو برا نہ لگ جائے، فیکٹریوں کے مالک کو برا نہ لگ جائے، دنیا کے رؤسا کو برا نہ لگ جائے، کہیں اخبار منصف نہ آ جائے، کہیں اشاعت کم نہ ہو جائے، کہیں خریدنے والے خریدے نہ۔ اس بنیاد پر بات وہ کہو جو دنیا میں چلتی ہوئی ہو اور دنیا دلوں میں جگہ دے دے، چاہے دجال کا جھوٹ بولنا پڑے، چاہے یاجوج ماجوج کے فساد کا مرتکب ہونا پڑے، چاہے دنیا کے اندر بازار حسن کے ہزاروں مارکیٹ سجانی پڑ جائیں،
مگر وہ بات کہو جو دنیا کو لگتی ہوئی ہو اور دنیا اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور دنیا اس کو